باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وقال تبارک و تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال عز وجل شانه وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وقال تبارک و تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحق أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور اسی طرح تمام مسلمان مرد و عورتوں پر جن کی محنت و کاوشوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معلوم میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس کے دینی سماجی حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب نے سماعت فرمائے۔ اسی کا دوسرا سلسلہ والدین کے حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں، والدین کے شرعی حقوق، والدین کے قانونی حقوق اور والدین کے اخلاقی حقوق اور اسی طرح والدین کے انتظامی مسائل اور حقوق، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بیانیے کے طور پر یہ بات شروع ہی میں سمجھ لے کہ پورا اسلام قرآن سنت کی روشنی میں والدین کے ساتھ درجہ اتم A++ ڈگری سے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اور کسی قسم کی لفظی صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً بدسلوکی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں دیتا۔ اس لیے کہ والدین اللہ تعالیٰ کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت، دولت اور سب سے بڑا وقار، سب سے بڑا احترام ہے۔ والدین انسان کی بیس، بنیاد اور بقا اور خیر کے
اللہ کے بعد اصل پروٹیکٹر وغیرہ اور کریٹر وغیرہ ہے جو انسان کو اللہ تخلیق کرتا ہے، اس کے بعد والدین اس کی بیس بنیاد سے لے کر اس کے معیار تک ہر سانس اور ہر لمحے میں شامل حال ہوتے ہیں۔ اس لیے شروع ہی میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ والدین کی دعا انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ بندگی کرتا ہے۔ بیت اللہ کی بندگی بندے کو وہاں نہیں پہنچاتی جہاں والدین کی دعا بندوں کو ایک اعلیٰ مقام و مرتبے تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت اس بیانیے پر بطور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے جہاں بھی اللہ کی عبادت کا اور اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس کے متصل بعد ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر خیر تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ، یہ بات ذہن نشین رکھو کہ عبادت کا لفظ جہاں آئے گا وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ عبادت اللہ ہی کی ہے اور ساتھ اس میں کسی کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ عبادت قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، کسی بھی قسم کی حقیقی مجازی عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں عربی گرامر کو جو آدمی سمجھتا عربی گرامیٹریکلی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ہے والدین اور دوسرا لفظ ہے الوالدین اور تیسرا ہے بالوالدین۔ مطلب کیا ہے کہ تیری ادب و احترام، اطاعت و فرما برداری اور خدمت اور احسان اور حسن سلوک میں جو اس کے سانس ہیں وہ آپ کے سانس اس طرح آپس میں مل جائیں، آپ کی روح آپ سے الگ ہو جائے لیکن آپ کی خدمت ماں باپ سے کبھی زندگی میں الگ نہ ہو۔ آپ والدین کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں جس طرح آپ کے ساتھ آپ کا قمید، آپ کی بنیان، آپ کا لباس نہیں بلکہ جیسے آپ کی روح آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اس کی لفظی وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہا۔ اور ساتھ قرآن مجید نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، میں خدا تمہیں وصیت نصیحت کرتا ہوں۔ انسان کو وصیت ہے اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کی، اور ایک ہی جگہ آپ نہ کر سکتے ہیں، ایک صرف لفظ ہے، وہ کیا کہ جب والدین اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور کریں، آپ اس وقت والدین کی بات کا انکار کر سکتے ہیں۔ وہاں بھی نافرمانی اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ ان کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر یہ مسئلہ کسی کو پیش نہیں آیا، اگرچہ والدین کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو آگے چل کر بھی ڈسکس کروں گا کہ والدین کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں بچے اپنے والدین کے مسائل کے سامنے جنگ ہار جاتے ہیں۔ وہ مسائل ان میں سے ایک مسئلہ بیماری کا ہے جہاں اکثر بچے والدین کی بیماری کے وقت جنگ ہار جاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ان کی مالی چند ٹکے پیسے روپے کی ضروریات کا ہے۔ بچے بسا اوقات والدین کی اس سادہ سمپل ضروریات کے سامنے اپنی آخرت اور اپنی جنت ہار جاتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ جو اولاد کا ہے کہ بسا اوقات اولاد اور آپس میں والدین ٹکراؤ کی شکل میں آئے تو بسا اوقات اولاد کے مقابلے میں لوگ اپنے ماں باپ کی جنت کو ہار جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کا اور مشن کا مسئلہ بسا اوقات اپنے بچوں اور بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو کے گھر کو کوسوں دور بنا لیتا ہے۔ میں ایک ویسا بد نصیب آدمی جانتا ہوں کہ جس کے متعلق کلمہ خیر نکالتے وقت زمین آسمان لرزتی ہے کہ جو بوڑھے ماں باپ کو صرف اپنی مالی کمائی کی وجہ سے 10 سال کے لیے باہر چلا گیا اور 5,000
جو گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے وہ بہتر ہے۔ تیرے 5-10 ہزار کی ان بوڑھے ماں باپ کو کیا ضرورت ہے جو ماں باپ آپ کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، آپ کی حرکات و سکنات کو ترستے ہیں، آپ کی محبت بھرے جملے کو ترستے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کوئی آدمی آپ سے سوال کرے کہ میرے پاس چند پیسے روپے ہیں اس کو کہاں خرچ کروں، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو ایک ہی سادہ سمپل جواب ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، بھلائی کا ایک جملہ ہے، بھلائی کا ایک ٹکا ہے، بھلائی کا ایک زمین کا ٹکڑا ہے، تو وہ صرف فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے اپنے والدین پہ صرف خرچ کر، اس لیے کہ تیرے والدین سے بڑی کوئی مسجد نہیں ہے، تیرے والدین سے بڑی کوئی نہر نہیں ہے، تیرے والدین سے بڑا کوئی مدرسہ نہیں ہے، تیرے والدین سے بڑھ کے کوئی کائنات نہیں ہے، یہ پوری کل کائنات ہے، تیری دنیا میں چلتی پھرتی جنت ہے، تو جنت کو آسمانوں میں تلاش کرتا ہے، یہ جنت تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اگر پوچھتے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے، پوچھتے ہو کہ ہدایت کیا ہے، پوچھتے ہو کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، پوچھتے ہو کہ اللہ کی مغفرت اور بخشش کیا ہے، تو آؤ قرآن پڑھ کے تمہیں میں تلاوت کر کے سناتا ہوں۔ ان میں سے پہلا کام جو صراط مستقیم اور ہدایت کا ہے، فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، والدین کو ماں باپ کو اس کے ساتھ حسن سلوک، لیکن اس سے پہلے توحید کا اعلان ہے اور شرک سے بیداری ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، گویا کہ صراط مستقیم وہ نہیں جو اہل حدیث اپنے منبر و محراب پر اور اسی طرح حنفی شافعی مالکی اپنے منبر و محراب پر بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم اسے کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مولوی کو چھوڑ، مجھے دیکھ، مجھے پڑھ کے میں تجھے بتاتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ پہلا کام توحید کو اپنانا اور شرک کو چھوڑنا ہے، فوری متصل بات اپنے والدین کی اطاعت اور خدمت کرنا ہے۔ حدیث میں دیکھا جائے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سیدنا عبداللہ فرماتے میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ معزز و مکرم محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یہاں بھی توحید ہے، کیونکہ توحید کی سب سے بڑی نشاندہی اور علامت نماز ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ قبروں کے سامنے نہیں جھکتا، وہ بندوں کے سامنے نہیں جھکتا، پیشانی ایک ایک کے سامنے جھکتی اچھی لگتی ہے، وہ صرف نماز کی شکل میں اللہ کے سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا دوسرا کام بر الوالدین، نیکی، برو جو لفظ ہے وہ بتاتا ہے کہ تیرے پاس نیکی کی جتنی صلاحیتیں، نیکی کی جتنی اہلیتیں، نیکی کی جتنی شکلیں، نیکی کی جتنی صورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری والدین کو پنشاور کر دے، تیرے لیے یہی جنت اور تیرے لیے یہی رحمت ہے۔ اور ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی، رب کی رضا لینا چاہتے ہو تو وہ فی رضا الوالدی، والد کی رضا میں رضا ہے، والد کی خوشی میں خوشی ہے، والد کے سکھ میں تجھے سکھ ملے گا۔ تو اپنے دکھوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو والدین کی خدمت کا تویز اپنے گلے میں پہن لے، مولوی کا تویز نہ پہن، والدین کی خدمت کا، والدین کی اطاعت کا، تیرا پھنسا ہوا کام، تیرا رکا ہوا کام، تیری رکی ہوئی جاب، تیرا رکا ہوا بزنس، تیرا رکا ہوا رشتہ، تیری رکی ہوئی عزت، دنیا کائنات کی جتنی بندشیں ہیں، بندشوں کو توڑنا چاہتا ہے تو ایک ہی اس کے لیے وظیفہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی اطاعت اس طرح کر جس طرح اویس کرنی نے کی۔ اور اویس کرنی نے کس طرح کی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر آپ بھی سنو، اے علی آپ بھی سنو، اگرچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگرچہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی دعا کی اس طرح ضرورت نہیں تھی، لیکن فرمایا اگر تمہیں زندگی میں اویس کرنی ملے تو ان سے دعا کرواؤ، اس لیے کہ وہ والدین کا فرما بردار،
ایک صحابی رسول کے متعلق آتا ہے، فرمایا کہ وہ قرآن زمین پر پڑھتے ہیں، دنیا کے سارے حفاظ پڑھتے ہیں، دنیا کے سارے قراء کرام پڑھتے ہیں، دنیا کے سارے فقہا پڑھتے ہیں، دنیا کے سارے علماء قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کا قرآن اپنا ہی پڑھنا ہے، یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ والدین کی خدمت کی برکت سے پڑھتے زمین پر ہیں، جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز حوریں بھی سنتی، جبریل بھی سنتے، فرشتے بھی سنتے، اللہ کے رسول نے بھی سنی۔ کون ہے یہ خوش نصیب آدمی، بختوں والا آدمی، سعادت والا آدمی جو قرآن زمین پر پڑھ رہا لیکن جنت میں اس کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میری والدہ ہے لیکن مشرکہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمہ نہیں ہے، مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ فرمایا نعم، والد ہو کافر ہو، والد ہو مشرک ہو، والدین ہو ظالم ہو، والدین ہو آپ کو ذلیل کرنے والا ہو، آپ کو ایک لفظ کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کی نافرمانی کریں، باوجود اس کے کہ یہ 4 ڈگریاں بڑی، والد کافر ہو، والد منافق ہو، والد مشرک ہو، والد بدعتی ہو، والد ظالم ہو، اس کے ہاتھ میں چھری ہو، تیرے ہاتھ میں چھری نہیں ہونی چاہیے۔ باپ قتل کر دے تو باپ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیٹا باپ کو قتل کرے تو باپ کے قتل کے بعد وراثت سے محروم، دین سے بھی بندہ بس اوقات نکل جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ ماؤں کے خلاف، باپ کے خلاف کوئی نافرمانی کا جملہ کریں، کہیں کل ذنوب، ہر گناہ، حتیٰ کہ چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، عرش کو چیر دینے والا گناہ، عرش ہلا دینے والا گناہ، اس کی بھی مہلت مل سکتی ہے، شرک کی بھی مہلت بس اوقات اللہ دے دیتا ہے، ظلم کی بھی مہلت بس اوقات اللہ دے دیتا ہے، لیکن والدین کا نافرمان وہ مت سمجھے کہ وہ مرے گا، قبر میں جائے گا، حشر نشر ہوگا، وہاں عذاب ہوگا۔ جس دن تو نے پہلے دن نافرمانی کا جملہ بولا اسی دن تیری سانسیں، اسی دن تیری ڈوریاں تنگ ہونی شروع ہو جائیں گی، تجھے اندازہ نہیں، تیرا رزق ختم ہونا شروع ہو جائے گا، تیری صحت بیماری میں بدلنی شروع ہو جائے گی، تیری کشادگی تنگ دستی میں بدلنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت منان ولا عاق، احسان جتانے والا آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور دوسرا والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو تک نہیں لے گا۔ اس لیے کہ والدین بھائی تجھے کیا اندازہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میں اللہ نے کیا کچھ لکھ دیا ہے۔ میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو آدمی کسی بھی مسئلے سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو، وہ روزانہ کی بنیاد پر 2 دعائیں وہ اپنی تسبیح کا، صبح و شام کی تسبیح کا حصہ بنا لے اور گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دے، دنوں اور ہفتوں کو دیکھنا شروع کر دے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اور ربنا اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھ، تو کسی بھی جرم ظلم میں پھنسا ہوا اللہ تجھے آزادی نصیب فرما دے گا، تو کسی بھی مسئلے میں الجھا ہوا ہے اللہ تیرے اوپر رحمت فضل کر دے گا۔ اور میں نے ایک تجربہ بھی کیا، میں نے اپنے استاد سے سنا، تجربہ کیا کہ کوئی آدمی پھنسا ہوا ہو، کچھ نہ کرے، رات کے اندھیرے میں اٹھے، ماں باپ کے جوتے اٹھائے اور سر پہ رکھ کے کہے کہ بابا ماما، اس کے جوتے کو سامنے رکھ کے یا اللہ پیارے سونے رب، میں اپنے ماں باپ کے جوتوں کے تلوے اور جوتوں کے تلوے کی راکھ خاک کے برابر نہیں ہوں، تو ان کے اوپر رحم شفقت فضل فرما اور میرا یہ کام کر دے۔ کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ کام کروائے ہیں، اور یہ اللہ کرتا ہے، اللہ رحمت فرماتا ہے۔ تو پیروں کے لڑ لگتا ہے، ہم بھی اگرچہ پیر ہیں اور ہم بھی اگرچہ معالج ہیں، لیکن تو پیروں کے لڑ لگتا ہے، تو اپنے ماں باپ کے لڑ لگ، تجھے پیر جو صحیح پیر ہیں
وہ آپ کو صحیح تمیز پہناتے ہیں. ماں باپ کا وہ اس کا پردہ پکڑ لے, اس کی ڈوری پکڑ لے, رسی پکڑ لے, انگلی پکڑ لے, رحمت پکڑ لے گا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بے شمار فرمان, آپ کے سامنے کچھ حقوق مختصر وقت میں ساتھ بیان کر کے وقت کم ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حسن سلوک کا, اور حسن سلوک کا مطلب یہ ہے تو اپنی جند جان اس کو سمجھ, تو اپنا کل جہان اس کو سمجھ. حسن سلوک کا مطلب روٹی کپڑا مکان پہنانا کھلانا نہیں ہے. حسن سلوک کا مطلب تو اپنا پورا جہان اس کو سمجھ. میرا جہان ہے میرا ماں باپ, میری جنت ہے میرا ماں باپ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ثُمَّ بِالْوَالِدَيْنِ میں یہی کچھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, دوسرا حق, اپنے والدین کے پاس بیٹھو ہو تو ان کو کبھی کبھی باتوں باتوں میں مسکرا کے خوشیاں اس کی مسکرا کے لیا کر, خوشیاں چہرے پہ دیکھا کر, اور اللہ کو دکھا کر پیارے سونے رب یہ جو میرے ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے یہ بندہ نچیز کے ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے آئی ہے. تو میرے ماں باپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ مجھے عطا فرما دے, رحمت عطا فرما دے. اور ہم نے یہ بھی تجربہ کیا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے ماں باپ کو ہنسانا, چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے والا جملہ یہ سیکھ کے جایا کر. مولانا سے سیکھ لے, اخبارات سے سیکھ لے, میڈیا سوشل میڈیا سے سیکھ لے, اپنے علاقے سے سیکھ لے. آج میں نے کوئی ایسا جملہ بولنا ہے فوراً میرا ماں باپ ہنس پڑے, یہ بھی کبھی کیا کر. اور کبھی ایسے بھی ہو کہ اپنے ماں باپ کے لیے تحفے کے طور پہ کوئی چیز پیک کر کے لے جا, تحفے کے طور پہ دوستوں کو تحفے دیتا ہے, اپنے دیگر احباب کو گفٹ دیتا ہے, اپنے ماں باپ کو بھی کبھی گفٹ اس طرح کا دیا کر. یقین کرے ہمارے ماں باپ جو یہاں بیٹھے ہیں 2-5 ہزار پہ خوش ہونے والے ماں باپ ہیں. ان کی ضروریات کو لاکھوں کروڑوں کی ضروریات نہیں ہے, یہ 2 ہزار میں 2 کلو پھل میں خوش ہونے والے ہیں. تو رسول کائنات کی حدیث آپ کے سامنے رکھی, اس کے ساتھ ادب کی انتہا کر دے, احترام کو ختم کر دے اپنے ماں باپ پر. اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا تیرے لیے اوف کی گنجائش نہیں ہے. کلمہ اوف فلا تقل لہما اوف, اوف نہ کر. حتیٰ کہ یہاں مفسرین نے کہا ہے اوف کا جملہ زبان پہ آنا تو دور کی بات, دل کے سانسوں میں ملا ہے. تیرے دل میں میل کچیل بھی نہ آئے, تیرے دل میں کھٹکا بھی نہ آئے, تیرے دل میں کوئی ایسی کلک بھی نہ آئے, تیرے دل میں کوئی ایسی ضرب بھی نہ آئے, تیرے دل میں کوئی ایسا احساس بھی نہ آئے کہ پیارے سونے رب یہ میرا باپو ہے, یہ میری ماما ماں ہے, یہ میری جند جہان ہے, یہ میری کل کائنات ہے. اور باقاعدہ نام لے کے جہاں گناہوں سے معافی مانگو وہاں اپنے اساتذہ اور اپنے ماں باپ کا باقاعدہ نام لے کے معافی مانگا کرو. یا اللہ جو میں نے والدین کی بیماری میں غلطی کی میں اس کی باقاعدہ معافی مانگ رہا ہوں, والدین کو بلانے میں غلطی کی یا اللہ میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں, والدین کو دیتے وقت احترام نہ کرنے کی میں نے جو غلطی کی میں پیارے سونے رب اس کی معافی مانگ رہا ہوں. آپ یقین کریں اللہ آپ کو معافی کا طریقہ سلیقہ بھی سمجھا دے گا کہ بندہ کتنا سمجھدار ہے. ماں باپ کی خدمت کر کے خدمت میں کمزوریوں پہ معافی مانگ رہا ہے, نماز پڑھ کے نماز کے بعد معافی مانگ رہا ہے, کتنا پیارا بندہ ہے. اللہ جبریل کو دکھاتا دیکھ فلاں بن فلاں, فلاں بنتے فلاں, یہ میرا بندہ ہے, میرا بھی بن کے رہتا ہے, اپنے باپ کا بھی اور اپنی ماں کا بھی بن کے رہتا ہے. اور قرآن نے آپ یقین کریں کبھی اکیلے میں ہو اور اکیلے میں بیٹھ کے ان لفظوں کو کبھی گنگنا کے پڑھو, ایسی خلوت اندھیرا ہو پیارا سونا رب ہو, فلا تقل لہما اوف, اور آگے وقل لہما قل لہما قولا کریما. تیری بات ادب احترام سے نہیں کرم فضل سے بھری ہوئی ہونی چاہیے. جب تیرا باپ وہ جملہ سنے کرم سے فضل سے رحمت سے بھر جائے, قولا کریمن, یہ جملہ ایسا عجیب ہے کہ پانی کی طرح انسان پگھل جاتا. پیارا سونا رب کہہ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا خندہ پیشانی کر, لفظوں میں احترام تو آئے, تیری پیشانی کی سلوٹوں میں بھی احترام ہو,
تیری آنکھوں میں بھی احترام، تیری آنکھیں بچھتی چلی جائیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور کبھی کوئی آدمی اس ہفتے سے اگلے ہفتے تک تجربہ کر کے دیکھے اور ان آیات کو، جیسے میں اپنے دل کے درد کو، اپنے دل کے طلب کو، اپنے دل کی فکر کو، اپنے دل کی آرزو اور ارمانوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں کاش کہ آپ ان چیزوں پہ آئیں، آپ اللہ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور اسی طرح صاحب فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جو بندہ دعا پڑھتا اور اس کے ذہن میں بچپن کی کھیل، بچپن کی کود، بچپن کے لڑکپن، بچپن کی تعلیم، بچپن کے کھانے، بچپن کے سکول پڑھنے وہ ذہن میں نہیں آتی تو وہ دعا نہیں پڑھتا. ماں باپ کا انگلی پکڑ کے لے کے چلنا، گود میں کھلانا بٹھانا، چلانا بٹھانا، بڑا بنانا، جو بندہ اپنا پورا تصویر کشی نہیں کرتا وہ دعا نہیں پڑھتا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہاں رب ہے اور آگے بھی رب ہے. رب ارحمہما، اے رب جس طرح تو رب ہے، کما ربا وہاں بھی لفظ رب ہے. اس کو سمجھے گے تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ساتھ ساتھ وراثت میں جو قانونی حقوق میں نان و نفقے کا پورا خیال رکھ، یہ تیرا واجبی فریضہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی عبداللہ بن عمر آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی جہاد کی اجازت دیں. فرمایا کہ احی والدک، تیرا والد زندہ ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا والد زندہ ہے؟ ففیہما، تیرے اگر والدین زندہ ہیں تو ففیہما فجاہد، تیرا سب سے بڑا جہاد یہی ہے. وہاں چاہ پورے کر، خدمت کر، پورے چاہ کر. تیرا جہاد فی سبیل اللہ، تیرا مجاہد فی سبیل اللہ ہونا لکھ دیں گے. اور اس کے ساتھ اگر والدین فوت ہو جائیں تو ایسے حقوق ہیں کہ جو حقوق ان کی زندگی میں اور اس کی زندگی کے بعد بھی ادا کرنے. 10 قسم کے صدقہ جاریہ ہیں، جو صدقہ جاریہ ایک ایک کر کے آپ سنتے جائیں. جن کے والدین حیات ہیں وہ والدین کے قدموں کو چومیں اور ان کے سر لگ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں وہ بچہ نہیں، بیٹا نہیں ہے. ماں باپ بیٹھا اور اس کے ہاتھ حرکت میں نہ ہو، میں اللہ پاک کی قسم اس کی کوئی خدمت نہیں سمجھتا. ماں باپ موجود ہو، بیٹھے ہو، جتنے مرضی آپ میٹھے لاڈ اور محبت بڑے بول رہے ہیں، جب آپ کے ماں باپ بیٹھے ہو آپ کے حرکت کو سکون نہ آئے، آپ کے ہاتھ کو سکون نہ آئے، حرکت کرتے رہے، کبھی سر، کبھی کندھے، کبھی پاؤں، کبھی کچھ، باتوں میں ہنساتا بھی جا، دباتا بھی جا. تیرے ہاتھ 2 مہینے بعد ہلتے پھر کہتا دردیں ہو گئی. یہ جوڑ کھولنا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر. ایک ایک لفظ، ایک ایک جوڑ ہلے گا، تیرا جوڑ صاف ہوتا جائے گا. اور یہ میں کہاوتیں نہیں سنا رہا، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ بیتی ہیں. آپ یقین کریں کہ اس وقت اس چیز کو جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، میں اس کا مستحق نہیں رہا. میں آپ کے سامنے جو درد رکھ رہا ہوں، آپ یقین کریں میں پتہ نہیں کس کے سامنے سنا رہا ہوں. میں اس نعمت سے محروم ہوں، اس وقت نعمت سے محروم ہوں. میں نے محسوس کیا، ایک ایک انگلی دبا کے محسوس کرنے سے بڑا محسوس ہوتا ہے. آپ یقین کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اور پھر جو 10 کام ایک ایک کام کو کر کے لوگ کہتے ہیں دم کی فیسیں، باقی چیزیں، بھائی تجھے کیا بتائیں کہ ہم کس طرح ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ گن کے گزار رہے ہیں. کہیں ایسا وہ وقت آئے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ایسے جھوم کے پھر دوبارہ ملے. یہ دنیا پھیکی پڑ جاتی ہے، دنیا سوکھی رکھی ہو جاتی ہے جب دنیا سے ماں باپ روٹ جائیں، چلے جائیں. اور وہ چہرے بدنصیب ہیں کہ جن کے ماں باپ دنیا سے جائیں اور وہ نافرمانی کی شکل میں ہو. ماں باپ کی خدمت کرو. سب سے پہلا کام ان کے لیے علم کی شکل میں صدقہ جاریہ بنو. خود پڑھ کے ایک لفظ پڑھ کے اللہ کو بتاؤ کہ پیارے سونے رب، یہ بھی میں نے اپنے ماں باپ کے صدقہ جاریہ کے طور پہ کیا ہے. تو اس کو لفظ اس علم کا، دعا کا، جمعے کا، دم کا صدقہ جاریہ بنا دے. اور اسی طرح دوسرے نمبر پر وناشرہ،
تحقیق و تالیف کا کوئی ایک جملہ، کوئی ایک صفحہ اس طرح کے اذکار لے لے، قرآن لے لے، اپنے ماں باپ کے صدقہ جاریہ کے طور پر ہر رمضان میں کم از کم ایک سال میں ایک دفعہ تو لازمی ایک قرآن اپنے ماں باپ کے صدقہ جاریہ کے لیے وقف کریں۔ والدن صالح، حدیث میں آتا ہے وہ بچہ نیک نہیں ہے، بچے کے نیک ہونے کی علامت حدیث میں یہ ہے کہ جو بچہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ میں نیک ہوں یا نہیں ہوں، وہ دیکھ لے کہ اس کی دعاؤں میں ماں باپ ہے تو وہ بچہ نیک ہے، اور اگر اس کی دعاؤں میں ماں باپ نہیں ہے تو حدیث کی روح سے وہ بچہ نیک نہیں ہے۔ فرمایا وہ بچہ والدن صالح، جو نیک بچہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں ہے۔ اور مصحفن، کوئی قرآن رکھ دے یا مسجد بنا دے، اسی طرح کوئی مسافر خانہ بنا دے، اور کوئی نہر یا پانی نلکے کا انتظام کروا دے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ پھر اس کے حقوق میں یہ صدقہ جاریہ کی ماں باپ فوت ہونے کے بعد یہ 10 طریقے ہیں جو کرنے والے۔ اس کے بعد دوسرا کام، والدین کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تیسرے نمبر پر والدین کو اچھے طریقے سے کفن دفن کا اہتمام کروائے۔ چوتھے نمبر پر اس کا کوئی قرض ہے تو قرض کو ادا کرے، اس کی کوئی وصیت ہے تو وصیت کو پورا کرے۔ اور اسی طرح یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ والدین کے کھاتے میں بدعات خرافات کو ختم کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بدعات جو فوت ہوتے ہی ہم شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی ہمت کوشش کرو قبر میں بدعات خرافات نہ ہو، گھروں میں بدعات و خرافات نہ ہو، کچی قبر بناؤ، پکے جملے اس کے اوپر کہو، پکی دعائیں کرو۔ پکی قبریں بنانے سے بچے، ماں باپ کی قبریں کبھی پکی اور جنت کی قبریں نہیں ہوتی، دعائیں کرو۔ ابھی ہم جو عبداللہ بیگ بھائی اور اسی طرح خلیل بھائی، آج صبح ان کے والد گرامی جو ابھی وفات پا گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ یقین کریں عجیب ہی سکون ہے، ماں باپ کی قبر پہ جا کے دعا کرنے کا عجیب ہی سکون ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے رشتہ داروں کو باقی رکھے، رشتہ داریوں کو ختم نہ کرے، ان کی دوستی کو باقی رکھے، دوستی کو ختم نہ کرے، ان کے دینی مشن کو باقی رکھے جو دینی مشن انہوں نے جاری کیا۔ آخری بات، ماں باپ کی وراثت یہ زمین اور ٹکڑے پیسوں کی روپے کی شکل میں نہیں ہوتی، ماں باپ کی وراثت ماں باپ کی شرافت بھی ہوتی ہے، ماں باپ کی وراثت ماں باپ کی تہجد بھی ہے، ماں باپ کی جو نا وراثت ماں باپ کی توحید اور ماں باپ کی نماز ہے۔ بچے لڑے، کبھی اس بات سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ دیکھ میرا باپ تہجد گزار تھا، میرا باپ اشراق پڑھنے والا تھا، اگر پڑھنی ہے تو سبھی پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ 4 بیٹے ہیں اور ایک بچہ اشراق پڑھے اور دوسرے بچے اشراق نہیں پڑھے۔ ہم اس وراثت کو ایک بچے کے حق میں نہیں دینے والے۔ ایک صاحب اپنے بیت اللہ کا لمبا سفر 300-400 کلومیٹر کا سفر کر کے، آخری بات سفر کر کے آیا، دیکھا فلاں بن فلاں کون ہے، فلاں بن فلاں کے ساتھ جس وقت ملے، کہا کہ تیرا نام یہ ہے، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، تو میرے باپ کا دوست تھا، مجھے پتا چلا ہے کہ میرے باپ کا دوست بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے طواف کرنے کے لیے آیا ہے، 400 کلومیٹر کا سفر صرف اس وجہ سے کر کے آیا ہوں تاکہ میں اپنے ماں باپ کی دوستی کو دوبارہ زندہ کر سکوں۔ ماں باپ کی دوستیوں کو زندہ کرنا، ماں باپ کے رشتوں کو زندہ رکھنا، یہ بھی نیک بچوں کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے ماں باپ کے حق میں صدق دل کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا حقیقی صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔